دے گیت مدنی دے گیت اسی گاندے روانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے روانگے طیبہ دے دیار چوں آواز آندی ہے طیبہ دے دیار چوں آواز آندی ہے کھاندے رو اسی کھاندے رو اسی ورتاندے روانگے کھاندے رو اسی ورتاندے روانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے روانگے مدنی دے گیت مدنی دے گیت مدنی دے گیت اسی گاندے روانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے روانگے فاروقی ایس کر تھوڑ کوئی نہیں فاروقی ایس کر تھوڑ کوئی نہیں سیداں دا لنگر سیداں دا لنگر سیداں دا لنگر اسی کھاندے روانگے سیداں دا لنگر سیداں دا لنگر اسی کھاندے روانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے روانگے مدنی دے گیت مدنی دے گیت مدنی دے گیت اسی گاندے روانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے روانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے روانگے ماشاءاللہ سید محمد شہزاد صاحب بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے محفل میں ایک عظیم شخصیت بلکہ مجاہد اہل سنت محترم و مکرم جناب قاضی احمد حسن ہاشمی صاحب لوئی بیر سے ایک قافلے کے ساتھ اس محفل میں تشریف لائے ہیں میں آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے دیگر معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور قاضی صاحب پر اللہ کا بڑا کرم ہے یہ جہاں بھی جاتے ہیں جب کہ سرکار کی محفل میں جاتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں اللہ ان دوستوں سمیت مدینے کی حاضری نصیب فرمائے سامنے محترم اب میری ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے اور اس سے پہلے بس مجھے ایک فرمائش ہے اس پر میں 2-3 منٹ صرف لگاؤں گا اور بات ختم کر دوں گا مجھے میرے دو بھائی دوست ہیں شفیق صاحب انہوں نے کہا جی کہ کھڑے ہو کے نقابت کریں میں نے کہا یار ان کیمرے والوں نے ٹی وی والوں نے ہمیں بٹھا دیا اب ہم بیٹھ کے جو پہلے ہم کھڑے ہو کے کرتے کہتے نہیں بیٹھ کے کرو تو چلو میں کھڑے ہو کے بھی ایک اعلان کر دیتا ہوں لیکن محبت کے ساتھ اگر آپ ساتھ دیتے تو مزہ آ جائے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں کوئی کہہ سکتا ہے تو کہہ دے ورنہ اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ کہے کوئی یا نہ کہے لیکن جو محبت والا ہے وہ سن کے بھی خوش ہوتا ہے اور کہہ کے بھی خوش ہوتا ہے اگر کہہ سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں میرے ساتھ مل کے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے
بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و نذیر رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھون پھون میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بنے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، دہن منہ کو کہتے ہیں، زبان سب کے منہ میں ہے، جس کے منہ میں زبان اپنے نبی کے لیے ہے، جس کے جسم میں جا اپنے آقا کے لیے ہے، ایک دفعہ ضرور کہہ دے، اگر ہاتھ اٹھتے تو ٹھیک ورنہ زبان کو ضرور ہلا کے کہہ دے، حرکت میں لا کے کہہ دے، دہن میں زبان بدن میں ہجاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ سامنے محترم ثنا خان کو بلاؤں، لیکن چونکہ بس میری آخری حاضری ہے، اب جو ہے میں نے ایک دفعہ دوستوں سے جان چھڑانے کے لیے پٹھواری میں کلام پڑھا تھا، وہ اب اتنا اللہ نے شہرت عطا کر دی، ریحان بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہے، تو بھائی پٹھان تے بولے پٹھواری، ہاں جی قاضی صاحب یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، محبت سے ذرا کہتے نا سبحان اللہ، ہاں جی تو محبت سے اب سنیے گا ذرا محبت سے کہ مکھ بھی حضور دت تھاں بھی حضور دی، رخ بھی حضور دت چھاں بھی حضور دی، چن بھی حضور دے تے تارے بھی حضور دے، چنگے بھی حضور دے تے ماڑے بھی حضور دے۔ اے چنگے بے شک نہ بولو یار، دیکھو قیامت کے دن ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا، مولا نیکوکار میرے اور گناہگار تیرے، ہر کوئی کہے گا، لیکن جب میرے آقا کی باری آئے گی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا گناہگار میرے تے نیکوکار تیرے۔ اگر میں یوں کہوں کہ مولا ماڑے میرے تے چنگے تیرے، اب جتنے ماڑے ہو نا ایک دفعہ ذرا خوش ہو کے تے کہہ دو نا سبحان اللہ، ہاتھ چاکے کہو سبحان اللہ، ایس طرح۔ اب سنو، مکھ بھی حضور دت تھاں بھی حضور دی، رخ بھی حضور دت چھاں بھی حضور دی، چن بھی حضور دے تے تارے بھی حضور دے، چنگے بھی حضور دے تے ماڑے بھی حضور دے، پیار بھی حضور دا تے ڈر بھی حضور دا، گھر بھی حضور دا تے در بھی حضور دا، نام بھی حضور دا تے نور بھی حضور دا، عرش بھی حضور دا تے طور بھی حضور دا، مکہ بھی حضور دا، مدینہ بھی حضور دا، خوش خوشبو پسینہ بھی حضور دا، روزہ بھی حضور دا، مینار بھی حضور دا، شاری بھی حضور دی تے یار بھی حضور دا، پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے، آل بھی حضور دی تے یار بھی حضور دے، صدیق بھی حضور دا تے عمر بھی حضور دا، عثمان بھی حضور دا تے حیدر بھی حضور دا، جج بھی حضور دے، کونین بھی حضور دے، زہرہ حضور دی، حسنین بھی حضور دے، زبان بھی حضور دی، شان بھی حضور دی، دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی، دل بھی حضور دا۔ اللہ اکبر، اچھے اور بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جڑا ہے نا، میں آپ کی فرمائش پہ کھڑا ہو گیا ہوں، آپ نہ کھڑے ہوں ذرا ہاتھ تو کھڑے کر دیں۔ آمد مصطفیٰ، ایک ردم کے ساتھ کہو، ردم ایک میرے ساتھ مل کے کہو، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، دعا پھر لے لو، مولا جو تیرے نبی کے میلاد پہ خوش ہے اسے دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دو، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جہان سارا جھوم اٹھا یہ کون آج آ گیا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہواؤں میں فضاؤں میں شہروں میں گاؤں میں گونجتی ہے ایک صدا، یہ کون آج آ گیا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ذکر مصطفیٰ کا
ہر غریب بڑھتا جائے گا، گستاخ مصطفیٰ کا ہمیشہ جلتا جائے گا۔ دشمنوں کو پھر سنا، ہاتھ اٹھا، آواز کے ساتھ آواز ملا، نعرہ لگا، جو سنی ہے وہ بولے گا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا۔ بھائی بات جو ہے میں اہل سنت کی کر رہا ہوں، اور سنیوں کا عقیدہ اہل سنت جماع اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سنی ہوتا ہی وہی ہے جو نبی کے یاروں سے بھی پیار کرے، نبی کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرے، ذرا کیا تو نا سبحان اللہ، اور جو نبی کی آل سے بھی پیار کرے، نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرے۔ اس لیے تو بس بات ختم کر دی میں نے کہ پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے، جڑا پنج نال پیار کر دے تے چار نال پیار کر دے، اچھا کہو نا سبحان اللہ سبحان۔ اس طرح پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے، آل بھی حضور دی تے یار بھی حضور دے، صدیق بھی حضور دا تے عمر بھی حضور دا، عثمان بھی حضور دا تے حیدر بھی حضور دا، جج بھی حضور دے، کونین بھی حضور دے، زہرا حضور دی، حسنین بھی حضور دے، زبان بھی حضور دی، شان بھی حضور دی، دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی۔ میری بات ختم ہو گئی، اب حاضری کے لیے کیونکہ سب قبول ہو جائے، اللہ قبول کرے گا، جس نے سجائی ہے پہلے ہی قبول ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک شعر علماء کرام تشریف فرمائے، چونکہ یہ ذات ایسی ہے کہ اس کا ذکر ذرا کم کم ہوتا ہے، ورنہ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہاں جی، برادر ہے وہ حسین کا، ابن بطول ہے، ذرا تھوڑا سا اونچا کہو سبحان اللہ۔ برادر ہے وہ حسین کا، ابن بطول ہے، بیٹا ہے یہ علی کا، نبوت کا پھول ہے، بیٹا ہے یہ علی کا، نبوت کا پھول ہے، عالم تمام نقش کفے پا کی دھول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے۔ بات میری ختم ہو گئی، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا کہہ دو کہ افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ واہ بھائی، میرے بچوں کا ذکر ہو تو میں خوش ہو جاتا ہوں، نبی کے بچوں کا ذکر ہو تو میرا نبی خوش ہو جاتا ہے، اور میرا نبی خوش ہو جائے تو رب خوش ہو جاتا ہے۔ ہم آئی اس لیے ہیں، آپ میں سے جو خوش ہوتا ہے محبت کے ساتھ جو حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، اللہ قیامت کے دن اسے حسین کی سنگت نصیب فرمائے، جو حسین کا سنگی ہوگا یقیناً جنتی ہوگا۔ مل کے میرے ساتھ جوان کہہ دو حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گرانا۔ تھوڑی جی کمی ہے، ذرا محبت کے ساتھ کچھ بندے نہیں ہاتھ چاہے، میں پھر دعا دوں گا، مولا جو حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھائے تو حسین کے امتحان کے صدقے میں سارے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جوان جوان محبت کے ساتھ میرا ساتھ دو، محبت سے۔ افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نہ تھی ایک پل کی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالی جماعت اہل سنت پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے قائد محترم فخر السادات، عزت مآب، مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ مدد اللہ العالی کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ اور اب تو بہت سارے شاگرد آپ ان کے ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن میں نے انہیں رات کے اندھیرے میں، ہاں جی میں تو اگی کا رہنے والا ہوں، تو بالکل جو ہے اگی کو جب رات ہو جاتی ہے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا سا شہر ہے، تو میں ایک دفعہ رات کو دیکھا تو رات کو اگی میں آپ جو ہے پیدل جا رہے تھے، چادر اوڑی ہوئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا حضور، کہتے ہو تو کدھر آ گئے؟ مجھے تو جانتے ہیں اچھی طرح کیونکہ ہمارے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، کئی دفعہ گھر جانا ہوتا ہے، قاضی صاحب کو پتہ ہے، میرے یہ کزن ہیں الحمدللہ، تو ہماری رشتہ داری آپس میں ان کو پتہ ہے سارا کچھ، تو میں نے کہا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار بس ذرا لالا جی کو سلام کرنے جا رہا ہوں، ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ ہاں جی یہ نسبتیں ہیں، رنگ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تا قیامت یہ فیضان جاری و ساری فرمائے۔ سامنے محترم، چونکہ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں ہوں نقیب اور میری ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی ہے، ریحان بھائی کو پتہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ رات کو کیو ٹی وی کا پروگرام اور لوگ حیران ہو گئے کہ میں کامرہ بھی پہنچ گیا، اور الحمدللہ وہاں بھی میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے۔ یہاں پر مجھے مجتبیٰ بھائی نے کہا جی آپ کہاں پہنچے ہیں؟ میں نے کہا بھائی گھڑی میں ابھی 5 منٹ رہتے ہیں اور مجھے اب کے ٹینٹ نظر آ رہے ہیں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ جی۔ تو اب میں نے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے اڈیالہ روڈ مغرب کی نماز کا، تو میری اس لیے ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے، لیکن میں خوش ہوں، بڑی مزے کی محفل ہے۔
آپ نے ایک دفعہ سجائی ہے، اللہ بار بار سجانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بصد احترام درخواست گزار ہوں، اسلام آباد میں رہتے ہیں لیکن ہر غلام رسول کے دل میں بستے ہیں، اور جب نبی کی نعت پڑھتے ہیں تو بس لطف ہی آ جاتا ہے۔ محترم جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی تشریف لاتے ہیں، جنہیں اللہ نے میرے نبی کی نعت کے صدقے میں بڑی عزت اور توقیر سے نوازا ہے۔ محترم جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضر محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم۔ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام خوبصورت بزم کا اہتمام، اور میں خاص طور پر راشد بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنا نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور میرے محترم بھائی عظیم ثنا خان مصطفیٰ محمد کلیم اطاری بھائی کہ جن کی وساطت سے میری حاضری، اللہ تعالیٰ راشد بھائی اور جماعت اہل سنت پاکستان کے تمام اراکین کو جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سجا دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور میرے بعد انشاءاللہ خطاب بھی ہونا ہے، میں چند کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ تمام عشاقان مصطفیٰ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے درود پاک۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ غور سے سن تو کعبے سے یہ آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. ایک دفعہ اسٹیج سے بھی صدا ہے درود پاک کی پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. درے محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. سب کا ایمان ہے, سب کے دل کی صدا ہے. کس کے دل کی صدا ہے؟ ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لطف آ گیا. جتنے ہاتھ بلند اتنے مل کر ایک دفعہ کہیے گا. درے محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. درے محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. کہیے یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ نہیں سکتا. واللہ یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. اور رہے گردش میں قسمت کا ستارہ ہو نہیں سکتا. رہے گردش میں قسمت کا ستارہ ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا غم کا مارا ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ. ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ. حضور کا غلام کیا کہتا ہے کہ نبی کے آستان کو چھوڑ دوں یہ کیسے ممکن ہے. نبی کے آستان کو چھوڑ دوں یہ کیسے ممکن ہے. میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا ہو نہیں سکتا. کہیں میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا
سکتا میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ اور جن نشاق کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ چلتے پھرتے بیٹھتے